کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. 30 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے تقریباً اب ہم 20,000 سبسکرائبرز ہی صرف دور ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل تاکہ جلد از جلد یہ میگا ٹارگٹ جو ہے ہم اچیو کر سکیں. اچھا, یہ خبریں کافی زیادہ ہیں, جلدی جلدی ان خبروں کو جو ہے وہ کور کریں گے. چند ویڈیوز بھی ہیں, خاص طور پہ چند ویڈیوز بھی ہیں. ہمارے بہت سے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں, فیڈ بیک بھی دیتے ہیں نیچے, تو ویڈیوز کچھ اور بھی جنگ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں. ایک تو جناب عرب میڈیا کے مطابق ایران میں امریکی اسرائیلی حملوں سے اب تک 1230 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. خوفناک فگرز ہیں یہ, جبکہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں میں 77 افراد جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 6 امریکی فوجی بھی شامل ہیں, جبکہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں حملوں سے 3 افراد, جبکہ بحرین میں میزائل مار گرانے پر صنعتی علاقے میں آگ لگنے سے ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. اس کے علاوہ کویت میں ایرانی حملوں سے 2 کویتی فوجیوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق عمان کے بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے جو ہے وہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب ایران نے امریکہ سے اپنے جنگی بحری جہاز کو تباہ حملہ کر کے غرق کرنے کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا ہے. ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ملکی بحریہ کے جنگی دستوں نے خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک امریکی ٹینکر کو نشانہ بنایا. یہ جو نشانہ بنایا ہے, کس طریقے سے نشانہ بنایا ہے, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ اس ٹیکٹک کا استعمال کیا گیا ہے. اس بیان میں کہا گیا کہ جہاز کو خلیج فارس کے ایک شمال میں ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا, جس امریکی ٹینکر میں لگنے والی آگ جو ہے وہ اب بھی بھڑک رہی ہے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ. تاہم بی بی سی اس واقعے کی آزاد ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں کر سکا ہے. برطانیہ کی یو کے میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے اس سے قبل کہا تھا کہ جمعرات کی صبح کویت کے ساحل کے قریب خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک ٹینکر کو, آئل ٹینکر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. یو کے میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق لنگر انداز ایک ٹینکر کے کپتان نے بتایا کہ انہوں نے جہاز کی بائیں جانب ایک زوردار دھماکہ سنا, جس کے نتیجے میں ایک چھوٹی کشتی وہاں سے دور جاتی ہوئی نظر آئی. ان کا مزید کہنا تھا کہ پانی میں کارگو ٹینک سے تیل بہ رہا ہے, جس سے ماحول پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نشانہ بنایا کہ جہاز میں پانی داخل ہو گیا, تاہم آگ لگنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور عملہ جو ہے محفوظ اور خیریت سے ہے. دوسری جانب امریکہ نے اس واقعے کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے, لیکن کلیش رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ ان مینڈ سرفیس وہیکل جو ہے وہ پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے. ڈرون بوٹس, اس کے بارے میں جو ہے وہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے. ڈرون بوٹس یعنی کہ وہ کشتیاں جو بیسیکلی ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ ہوتی ہیں اور ان کے اندر دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, ان کے ذریعے شاید اس آئل ٹینکر کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. لیکن آبویسلی جس طرح میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس جنگ کی صورتحال میں پوری ڈیٹیلز نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کہ مختلف سورسز جو ہیں اس کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں, کور اپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو اس کو تصدیق سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس واقعے کے بارے میں اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید اس آئل ٹینکر کو جو ہے وہ ایک ڈرون بوٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جو ہے وہ ایک اور خبر یہ دی ہے کہ جناب ایران نے جو ہے بیپکو آئل فیسلٹیز بحرین کے اندر جو ہے آئل ریفائنری, ایک اور آئل ریفائنری بحرین کے اندر جو واقع ہے, اسے بھی نشانہ بنایا ہے شہید ڈرون کے ذریعے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانین میزائلز بھی جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں اس پیٹرولیم فیسلٹی کے اوپر, اس کمپنی کے اوپر. سو بحرین کے اندر جو ہے وہ اب وہاں پہ بھی جو ہے آئل ریفائنری کو ہی ٹارگٹ کیا گیا. اس سے پہلے سعودی عرب کی جو آئل ریفائنری تھی, 2 اس کے اوپر اب تک حملے ہوئے تھے. جو پہلا حملہ ہوا تھا تو اس کی آگ جو ہے وہ کافی دن تک بھڑکتی رہی تھی, ابھی بھی آخری اطلاعات کے مطابق وہ آگ وہاں پہ بھڑک رہی تھی. اب بحرین کے اندر بھی حملہ کیا گیا ہے. البتہ سعودی عرب کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا, سعودیز نے کہا تھا کہ جناب یہ میزائل جو ہیں وہ ایران سے آئے ہیں, لیکن ایران نے اس کی تردید کی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ میزائل جو ہے وہ ہماری طرف سے فائر نہیں ہوئے. مختلف ملکوں کے اوپر جو ہے وہ اب اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں, لیکن ان حملوں کے بارے میں جو وہ ملک ہیں جن کے اوپر یہ اٹیکس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے آئے ہیں, لیکن ایران جو ہے اس کی تردید کرتا ہے. اور انہی ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور ملک بھی اب شامل ہو گیا ہے, اور وہ ہے آذربائیجان. آذربائیجان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک شہید ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایک شہید ڈرون نہیں بلکہ ایک لانگ رینج ارش 2 میزائل تھا جو آذربائیجان کی جانب جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے. اور ایک ویڈیو یہ آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون بہت بلندی سے پرواز کرتا ہوا نیچے آ کر گرتا ہے اور وہاں سے آگ کے شعلے جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی ایران سے داغے گئے کئی ڈرونز آذربائیجان کی سرزمین کے اوپر آ کے گرے ہیں. ان میں سے ایک ڈرون نخجوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل عمارت سے ٹکرا گیا, جبکہ دوسرا ڈرون جو ہے شکارآباد گاؤں کے اسکول کے قریب آ کے گرا ہے. آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم ان ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین سے کیے گئے اور جن سے ایئرپورٹ کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے اور 2 شہری بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. پہلے دبئی ایئرپورٹ جو ہے اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا,
اب بتایا جا رہا ہے کہ آذربائیجان کے اس ایئرپورٹ کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صورتحال کی وضاحت کرے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائی جائیں۔ آذربائیجان نے ایران کی سرحد کے قریب فضائی حدود کو فی الحال 12 گھنٹے کے لیے بند بھی کر دیا ہے۔ آذربائیجان نے ایرانی ڈرون کے اس کی حدود میں داخل ہونے کی اطلاع کے بعد ایرانی سرحد کے قریب اپنی جنوبی فضائی حدود کا ایک حصہ جو ہے وہ فی الحال 12 گھنٹے کے لیے بند کر دیا ہے۔ البتہ ایران نے اس واقعے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل اور 125 ڈرون جو ہے وہ اب تک تباہ کیے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق یو اے ای کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ چوکنا ہے۔ ایران کے 7 میں سے 6 بیلسٹک میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے اندر گرنے والے میزائل سے بھی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسی طرح ایران کے 131 ڈرون میں سے 125 کو کامیابی سے مار گرایا گیا ہے، جبکہ 6 ڈرونز یو اے ای کی حدود میں آ کے گرے ہیں۔ میں اب جب یہ اس وقت ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابو ظہبی اور دبئی کے اندر جو ہے دوبارہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً رات کا آدھا پہر جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے اور دوسرا پہر ہو چکا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں شہروں کے اندر جو ہے ابھی بھی اس وقت دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ابو ظہبی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی حدود کی جانب سے ڈرون تباہ کیے جانے کے بعد ان کا ملبہ 2 مختلف جگہوں کے اوپر گرا ہے، جس میں 6 پاکستانی شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کا کہنا ہے کہ ڈرونز کا ملبہ لگنے سے زخمی ہونے والوں کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، انہیں معمولی اور درمیانی نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ یو اے ای حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ خبروں کے پھیلاؤ سے جو ہے وہ فی الحال گریز کیا جائے اور ایسی افواہیں جو ہے وہ نہ پھیلائی جائیں۔ دوسری جانب کلیش رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو بمباری کی گئی ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے تہران کا آزادی سپورٹس کمپلیکس، جس میں تقریباً 12,000 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اسے بھی میزائلوں کے ذریعے جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ایک سپورٹس فیسلٹی کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کا کیا سینس بن سکتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اور فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو ایران کے اندر بہت مشہور ہے۔ ایران جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی شرکت کر چکا ہے اور ان کی بڑی اچھی اسٹرانگ فٹ بال ٹیم ہے، اور خاص طور پہ ایشیا کے اندر تو ان کی کارکردگی بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس کے ایک سپورٹس کمپلیکس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے جنگ کے دوران ایران میں 300 سے زائد بیلسٹک میزائل لانچروں کو جو ہے مار گرایا ہے اور ناکارہ بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے خاص طور پہ مغربی ایران میں لانچروں پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ ایران کی اسرائیلی سرزمین پر فائر کرنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے۔ لانچرز تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس میزائل ہوں بھی، لیکن اگر آپ کے پاس لانچرز ہی نہ ہوں تو پھر اس کے بعد وہ میزائل جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اب لانچرز کی تعداد کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے، ان کنفرمڈ ان آفیشیل فگرز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں کہ جناب یہ تعداد کیا ہزاروں کے اندر ہے یا چند 100 کے اندر ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ کلیمز یہ کہتے ہیں کہ جناب ایران کے پاس جو ہے وہ میزائلوں اور لانچرز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ اگر ان کو تباہ کرتا بھی رہے امریکہ اور اسرائیل تو تب بھی یہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن چند کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے آدھے آلریڈی جو ہے وہ ناکارہ یا تباہ کیے جا چکے ہیں اس بمباری کے اندر۔ سو یہ وقت آنے کے ساتھ ہی میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ البتہ چند صحافی جو اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک صحافی سے آج میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب اس وقت وہاں کے لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بالکل پختہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایکچولی اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس تعداد کتنی زیادہ ہے، تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا چاہے وہ جتنے مرضی لانچرز تباہ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کہتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے جناب ایک خبر آئی ہے کہ سکوئی 30 بھارت کا جو ایک لڑاکا طیارہ ہے وہ جناب لاپتہ ہو گیا ہے۔ سکوئی 30 جو ہے اس سے پہلے مختلف تیجس لڑاکا طیارے جو ہے 3 تیجس لڑاکا طیارے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر جو ہے وہ بھارت کے آلریڈی تباہ ہو چکے ہیں۔ اب سکوئی 30 لڑاکا طیارہ بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی اب لاپتہ ہو گیا ہے آخری طاقت۔ میرے خیال میں کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اس کے بارے میں کیا اب تک ڈیٹیلز ہیں، لیکن انیشل رپورٹ یہ ہے کہ ریڈارز کے اوپر سے جو ہے وہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ عام طور پہ جب یہ ہوتا ہے تو 3-4 مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پائلٹ خود جو ہے وہ اپنی لوکیشنز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ کہیں اور فلائی کرنا چاہ رہا ہو۔ تو اب کیا یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا پھر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے مختلف سیناریوز ہے، لیکن اس وقت انڈین ایئر فورس کے اندر بڑی پریشانی پائی جاتی ہے کہ ہمارا یہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ اس وقت ٹریس نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ترکیہ نے کہا ہے کہ وہ ایرانی کرد عسکریت پسند گروہ کی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کی ممکنہ کارروائیاں ایران کی سلامتی اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکیہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایرانی کرد ملیشیاؤں اور امریکہ کے درمیان ایران کے خلاف